شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، بس ہمت کبھی نہ ہاریں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کریں۔ سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کی دنیا الگ ہے، سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ جب امام حسن اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے تو امام حسین نے وجہ پوچھی تو امام حسن نے کہا کہ وہ ابھی میری بیوی ہے، اور بیوی کے عیب بیان کرنا سمجھو اپنے عیب بیان کرنا۔ اور جب طلاق ہو گئی تب امام حسین نے دوبارہ وجہ پوچھی کہ اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، اب وجہ بتا دیں۔ تب امام حسن نے کہا کہ اب وہ میرے لیے محرم نہیں ہے، اور اب میرا اس کے بارے میں بات کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، اور ہم لوگ اپنی بیویوں کو اپنوں میں ہی بیٹھ کر ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص آج کے اس دور میں شریعت پر عمل کر رہا ہے، اللہ کی بتائی گئی حدود کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ گھبرائیے مت۔ یہ زندگی عارضی ہے۔ آپ خود سوچئے، جو لوگ آج آپ کو دقیانوسی کہتے ہیں، آپ پر ہنستے ہیں، یہ سب کب تک کریں گے؟ آخر جیت تو حق کی ہی ہونی ہے۔ اسی لیے پیارے لوگو، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی شریعت کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ شریعت کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس کرنا ہے۔ اسی لیے صبر کیجئے، حوصلہ رکھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پتھر تک کھائے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر یقین کامل رکھا، تو آپ بھی تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ پھر آپ کیا اپنے پیارے نبی کی سیرت طیبہ کو نہیں اپنائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، بس آپ نے شریعت پر عمل کرنے سے ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو اس ذات سے ڈریے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور وہی آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہر رشتے اور ہر محبت میں مطلب کی ملاوٹ ہے۔ ایک میرے رب کی محبت ہے جس میں مطلب نہیں ہے، مقدس اور بے لوث محبت ہے۔ اور آج کا مسلمان ایک ایسی محبت کے پیچھے ہے جہاں عزت نیلام ہو جاتی ہے، جہاں دل مردہ ہو جاتے ہیں، چہرے بے نور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی چمک چلی جاتی ہے، لفظوں کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ میرا رب نہیں چاہتا کہ تم اس دلدل میں جاؤ، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ لوٹ جاؤ اس کی طرف، اس سے پہلے کہ تم سے تمہارا اختیار چھین لیا جائے۔ امید زندگی کی روشنی ہے۔ امید وہ دیا ہے جو اندھیروں میں بھی جلتا رہتا ہے۔
مشکلوں میں راستہ دکھاتا ہے اور گرنے کے بعد اٹھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ دینے والا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، معاف کرنے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، لہٰذا تم معاف کیا کرو، اللہ پاک تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ وہ عمل جو تم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا وہی سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بدزبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جن کے کھلنے کا ہمیں بےتابی سے انتظار ہوتا ہے، جب اللہ انہیں بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ ہماری زندگی کا مشکل ترین وقت ہے، اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے، جبکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے کھلنے سے ہمیں وقتی خوشی حاصل ہو، لیکن مستقل غم ہو بھی تو اللہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو اس کی اس وقت شدت سے ضرورت ہو سکتا ہے آپ کا وہ کام، وہ خواب یا آپ کی وہ آرزو آپ سے چھن گئی ہو، لیکن یقین جانیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، ورنہ اللہ ضرور عطا کرتا۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لاتی ہو؟ تم نے اتنا پازیٹیو بولنا، اچھا گمان کرنا، صبر کرنا، یہ سب کہاں سے سیکھا؟ جب سے قرآن سے جڑے ہیں اس نے بدل ڈالا۔ قرآن آہستہ آہستہ مجھے سب سکھاتا جا رہا ہے۔ تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کا طلبگار بنا دے۔ دنیا دار لوگوں کی ہم نشینی سے بچو، جن کی گفتگو کا محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ تمہارا دین اور دل دونوں خراب کر ڈالیں گے۔ جو دوست مشکلات میں حقیقی بھائی سے بھی زیادہ کام آتا ہو، اس کے لیے اہل عرب کہتے ہیں، بہت بھائی ماں جائے نہیں ہوتے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں پر خیر کے دروازے بند نہ کرو، شاید تم بھی کبھی ان کی طرح تھے، بس اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اور اچھی سہیلیاں دین میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں ہم جنت میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے رب کو ناراض نہیں کرتی، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ اور اچھے دوست ایسے ہی تو ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دوست بنائیں، دین کی بنیاد بنائیں، کیونکہ قیامت والے دن انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں اس انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، جہنم میں نہ جلتا۔ اس لیے آخرت کے افسوس سے بہتر ہے
دنیا کی وقتی لذت سے ناآشنا ہو کر اللہ کے مقرب بندوں کی صحبت اپنائی جائے، پھر یقین مانیں آپ کی دنیا کیا آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو عورت اپنے سنگھار کے پیسوں سے کتابیں خریدتی ہے اور پڑھتی ہے، وہ معاشرے میں عظیم لوگوں کو جنم دیتی ہے۔ جو ہمارے دکھ اور بیماریاں ہوتی ہیں، وہ رونے سے نہیں کٹتی، وہ شکر سے کٹتی ہیں۔ اور شاید آپ کو یہ بڑی عجیب بات لگے کہ ہم بیماری میں شکر ادا کیسے کریں، لیکن آپ نے شکر ان نعمتوں کا کرنا ہوتا ہے جو اس بیماری کے علاوہ اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے ایک دکھ کو رو رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اللہ نے 10 آسانیاں دی ہوتی ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں قرآن سے دور کرنے کے لیے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں ہمارے گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ ہم خود کو گنہگار سمجھیں اور قرآن کو چھوڑ دیں کہ ہم تو گنہگار ہیں اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے نہیں۔ ایسی ماں بننے کی نیت کریں جو معاشرے کو باحیا عورتیں اور باحیا مرد دے سکے۔ ایسی تربیت کی نیت کریں کہ آپ کے بچے کو دیکھ کے پتہ چلے کہ تربیت کرنے والی ماں اپنی اولاد سے سچی محبت کرتی ہے اور وہ بچوں کی آخرت کو خراب ہونے سے بچانے والی ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو روح کی اذیت کو بھی جانتا ہے۔ میرے لیے خاموشی کو چننا ہمیشہ ہی بہترین انتخاب ثابت ہوا۔ میں نے کبھی چیزوں یا انسانوں کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے جب بھی لگا یہ چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں، میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نہیں سمجھتی کہ ہر شخص میرے جواب کا مستحق ہے۔ غیر ضروری تفصیل، غیر ضروری کنٹرول، غیر ضروری حق جتانا، یہ سب چیزیں آپ کی قدر کو بڑھانے کی بجائے آہستہ آہستہ کم کر رہی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی دسترس میں محبت ہونا ہو، یہ فخر ضرور ہونا چاہیے کہ ان کے باپ کے کندھے ان کی شرمندگی بدکاری کی وجہ سے نہیں جھکے۔ ان کے باپ کو دیکھ کر لوگوں کی زبان پر کبھی بیٹیوں کی عشق کی داستان نہیں آئی۔ زندگی میں سب سے مشکل عورت وہ ہوتی ہے جس کے لیے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جسے آپ تحفوں سے متاثر نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے آپ کی گاڑی، لباس یا گھڑی کی برانڈ کی پرواہ ہوتی ہے۔ آپ اسے مادی چیزوں سے نہ سزا دے سکتے ہیں اور نہ ہی اسے مہنگے تحفوں سے منا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم بات آپ کا سلوک اور اس کی عزت و قدر کرنا ہوتا ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ نے اسے لوگوں پر ترجیح دی یا کسی اور کو اس پر فوقیت دی؟ کیا آپ نے اس کا دل جیتا یا توڑا؟ جب اسے آپ کی ضرورت تھی تو آپ کہاں تھے؟ کیا آپ اس کے ساتھ تھے یا کہیں دور؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ اس کی تمام ضروریات جذباتی اور معنوی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کی سچی یا جھوٹی محبت کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
ایسی عورت کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا اور اسے زبردستی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آسانی سے ناراض ہوتی ہے اور اسے منانا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ وہ تب ناراض ہوتی ہے جب اس کا آپ پر بھروسہ ٹوٹتا ہے اور پھر وہ آپ کو خود سے دور ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ہر گزرتے واقعے کے ساتھ وہ ذہنی طور پر آپ سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک دن آپ خود کو اس کے سامنے اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ وہ بدلی نہیں ہوتی، بس وہ آپ کی ضرورت محسوس نہیں کرتی اور بغیر کسی پیشگی اطلاع یا وضاحت کے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔